بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصوح کون تھا؟ توبہ نصوح یہ ایک بہت مشہور واقعہ ہے، بنی اسرائیل کے ایک عابد کی کہانی۔ نصوح ایک عورت نما آدمی تھا، باریک آواز، بغیر داڑھی اور نازک اندام مرد۔ وہ اپنی ظاہری شکل و صورت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زنانہ حمام میں عورتوں کا مساج کرتا اور میل اتارتا۔ کوئی بھی اس کی حقیقت نہیں جانتا تھا، سب بھی اس کو عورت سمجھتی تھی۔ یہ طریقہ اس کے لیے ذریعہ معاش بھی تھا اور عورتوں کے جسم سے لذت بھی لیتا رہا۔ کئی بار وجدان کے ملامت کرنے پر اس نے اس کام سے توبہ بھی کر دیا، لیکن ہمیشہ توبہ توڑتا رہا۔ ایک دن بادشاہ کی بیٹی حمام گئی اور حمام اور مساج کرنے کے بعد پتہ چلا کہ اس کا گران بہا گوہر موتی یا ہیرا گم ہو گیا ہے۔ بادشاہ کی بیٹی نے حکم دیا سب کی تلاشی لی جائے۔ سب کی تلاشی لی گئی، ہیرا نہیں ملا۔ نصوح رسوائی کے ڈر کی وجہ سے ایک جگہ چھپ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ شہزادی کی کنیزیں اسے ڈھونڈ رہی ہیں، سچے دل سے خدا کو پکارا اور خدا کے بارگاہ میں دل سے توبہ کیا اور وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی بھی یہ کام نہیں کرے گا، میری لاج رکھ لے۔ اچانک باہر سے آواز آئے، نصوح کو چھوڑ دو، ہیرا مل گیا ہے۔ نصوح نم آنکھوں سے شہزادی سے رخصتی لے کر گھر آ گیا۔ نصوح نے قدرت کا کرشمہ دیکھ لیا تھا اور ہمیشہ کے لیے اس کام سے توبہ کر دیا۔ کئی دنوں سے حمام نہ جانے پر ایک دن شہزادی نے بلاوا بھیجا کہ حمام آ کر میرا مساج کرے، لیکن نصوح نے بہانہ بنایا کہ میرے ہاتھ میں درد ہے، میں مساج نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد کبھی حمام نہیں گیا۔ نصوح نے دیکھا کہ اس شہر میں رہنا اس کے لیے مناسب نہیں، سبھی عورتیں اس کو چاہتی ہیں اور اس کے ہاتھ سے مساج لینا پسند کرتی ہیں۔ چنانچہ جتنا بھی غلط طریقے سے مال کمایا تھا سب غریبوں میں بانٹ دیا اور شہر سے نکل کر کئی میل دور ایک پہاڑی پر ڈیرا ڈال کر عبادت خدا میں مشغول ہو گیا۔ ایک دن اس کی نظر ایک بھینس پر پڑی جو اس کے قریب گھاس چر رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ کسی چرواہے سے بھاگ کر یہاں آ گئی ہے، تب تک میں اس کی دیکھ بھال کر لیتا ہوں جب تک اس کا مالک نہ آ جائے۔ لہٰذا اس کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ کچھ دن بعد بھینسے نے بچہ دیا اور نصوح اس کا دودھ استعمال کرنے لگا۔ کچھ دن بعد ایک تجارتی قافلہ راستہ بھول کر ادھر آ گیا جو سارے پیاس کی شدت سے نڈھال تھے۔ انہوں نے نصوح سے پانی مانگا۔ نصوح نے سب کو دودھ پلایا اور سب کو سیراب کر دیا۔ قافلے والوں نے نصوح سے شہر جانے کا راستہ پوچھا۔ نصوح ان کو آسان اور نزدیکی راستہ دکھایا۔ جانے سے پہلے تاجروں نے نصوح کو بہت سارا مال دیا۔ نصوح نے ان پیسوں سے وہاں کنواں کھدوایا۔ آہستہ آہستہ وہاں لوگ بسنے لگے اور عمارتیں بننے لگیں۔ وہاں کے لوگ نصوح کو بڑی عزت اور احترام سے دیکھتے تھے۔ رفتہ رفتہ نصوح کا آواز بادشاہ تک پہنچا، وہی بادشاہ جو اس شہزادی کے باپ تھے۔ بادشاہ کے دل میں نصوح سے ملنے کی بڑی اشتیاق پیدا ہو گئی۔ انہوں نے نصوح کو پیغام بھیجا، بادشاہ اسے ملنا چاہتے ہیں، مہربانی کر کے دربار میں تشریف لائیں۔ جب نصوح کو بادشاہ کا پیغام ملا، انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا اور معذرت چاہی۔ مجھے بہت سارے کام ہیں، میں نہیں آ سکتا۔ بادشاہ کو بہت تعجب ہوا۔ انہوں نے کہا، اگر نصوح نہیں آ سکتے تو ہم خود ان کے پاس جائیں گے۔ جب بادشاہ نصوح کے علاقے میں داخل ہوئے، خدا کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوا، بادشاہ کی روح قبض کر لے۔ اس زمانے کے رسم و رواج کے مطابق اور بادشاہ کو نصوح سے ملنے کی وجہ سے لوگوں نے نصوح کو تخت پر بٹھایا۔ نصوح نے اپنے ملک میں عدل و انصاف اور کا نظام قائم کیا اور اسی شہزادی سے شادی کر لی۔ ایک دن نصوح تخت پر بیٹھ کر لوگوں کی داد ستانی کر رہے تھے کہ ایک شخص وارد ہوا اور کہنے لگا، کچھ سال پہلے میری بھینس گم ہوئی تھی، آپ کی عدالت سے اپنی بھینس کا طلبگار ہوں۔ نصوح نے کہا، تمہاری بھینس میرے پاس ہے، آج جو کچھ میرے پاس ہے وہ بھینس کی وجہ سے ہے۔ نصوح نے حکم دیا کہ اس کے سارے مال و دولت کا آدھا حصہ بھینس کے مالک کو دیا جائے۔ وہ شخص خدا کے حکم سے کہنے لگا، اے نصوح، جان لو نہ میں انسان ہوں اور نہ ہی وہ جانور بھینس ہے، بلکہ ہم دو فرشتے ہیں، تمہیں امتحان کرنے کے لیے آئے تھے۔ یہ سارا مال اور دولت تمہارے سچے دل سے توبہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ یہ سب کچھ تمہیں مبارک ہو۔ وہ دونوں فرشتے نظروں سے غائب ہوئے۔ اسی وجہ سے سچے دل سے توبہ کرنے کو توبہ نصوح کہتے ہیں۔ کہانی پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو نہ دبانا نہ بھولنا تاکہ میری ہر
آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ بہت مہربانی۔